بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در فضیلت ائمہ دین مجتہدین، ائمہ دین مجتہدین کی فضیلت کے بیان میں۔ فضیلت کے معنی مناقب کے آتے ہیں، اور ائمہ امام کی جمع ہے، اور امام کہتے ہیں پیشوا کو، رہنما کو، اور مجتہدین مجتہد کی جمع ہے۔ مجتہد کہتے ہیں کوشش کرنے والے کو۔ تو ائمہ دین مجتہدین سے دین کے رہنما، دین کے پیشوا مراد ہے۔ دین کے پیشوا یعنی جنہوں نے قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کر کے نئے نئے مسائل کو حاصل کیا، نئے نئے مسائل کا حل نکالا، اور اس کو آسان کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ تو کچھ مسائل تو شریعت کے اندر ایسے ہیں جو بالکل ظاہر ہیں، جو قرآن و حدیث کے اندر بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہیں، تو ان میں اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو منصوص نہیں ہیں، قرآن و حدیث میں صاف صاف ذکر نہیں کیے گئے، بلکہ ان کو قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ مسائل جو ہے ہر کوئی نہیں نکال سکتا ہے، بلکہ اس کے نکالنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت زیادہ گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہی کام ہمارے ائمہ مجتہدین نے انجام دیا ہے۔ یوں تو بہت سارے ائمہ ہوئے جن کے مسالک اور جن کا مسلک جو ہے چلتا رہا، تقریباً 300 علماء ہوئے، امام ہوئے جن کا مسلک چلا، لیکن ان میں سے 4 امام ایسے ہیں جن کا مسلک تواتر کے ساتھ منقول ہے، اور وہ 4 امام ہیں: امام ابو حنیفہ جن کا نام نعمان بن ثابت تھا، امام شافعی جن کا نام محمد بن ادریس تھا، امام مالک جن کا نام مالک بن انس تھا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 امام ایسے ہوئے جن کا مسلک تواتر کے ساتھ منقول ہے، ان کے شاگرد ہوئے، ان کی کتابیں لکھی گئی، اور کتاب لکھنے کے بعد کتاب آج تک چلی موجود ہے، اور انہی کتابوں کی روشنی میں، انہی اصول کی روشنی میں آج بھی نئے نئے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے امام ہوئے ان کے مسلک چلے نہیں، ان کے شاگرد ختم ہو گئے، ان کی کتابیں ختم ہو گئی، اور ان کا مسلک جو ہے چلا نہیں۔ تو اس باب کے اندر صاحب کتاب ان ائمہ کے فضائل و مناقب کو بیان کریں گے۔ تو کہہ رہے آ امامانی کی کردن اجتہاد۔ اس میں اشارہ ہے وہ کے معنی میں، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو امامانی، تو یہاں امامان جو ہے جمع ہے، اور اجتہاد یہ کہتے ہیں یعنی کوشش کر کے مسائل کو نکالنا، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ تو امامانی کی کردن اجتہاد، وہ امام جنہوں نے اجتہاد کیا، یعنی مسائل قرآن و حدیث میں ڈوب کر مسائل کو نکالا۔ رحمت حق بروانی جملہ بعد۔ تو رحمت حق یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور روان جو ہے اس کے معنی روح کے آتے ہیں، اور جملہ کے معنی تمام، اور بعد معنی ہمیشہ۔ تو رحمت حق بروان جملہ بعد، ان سب کی روحوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ امامانی کی کردن اجتہاد، وہ امام جنہوں نے اجتہاد کیا، رحمت حق بروان جملہ بعد، ان سب کی روحوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اب وہ کون کون امام ہیں ان کا بیان ہے۔ ابو حنیفہ بدھ امام باصفا، سراج امتا مصطفیٰ۔ کہہ رہے ابو حنیفہ بدھ امام باصفا، یہ امام ابو حنیفہ کی کنیت تھی ابو حنیفہ، اور ان کا نام تھا نعمان بن ثابت۔ تو ابو حنیفہ بدھ امام باصفا، امام ابو حنیفہ متقی امام تھے۔ تو ابو حنیفہ بدھ امام باصفا
امام ابو حنیفہ یہ متقی امام تھے. سراج امتا مصطفیٰ، سراج کے معنی چراغ کے آتے ہیں اور امت کی جمع امتا اور مصطفیٰ کے معنی چنندہ. سراج امتا مصطفیٰ اور امت محمدیہ کے چراغ تھے. تو یہ امتا مصطفیٰ سے مراد امت محمدیہ، مصطفیٰ کی امت یعنی امت محمدیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. سراج امتا مصطفیٰ اور امت محمدیہ کے چراغ تھے. بعد فضل حق قرین جان او، ان کی روح سے اللہ تعالیٰ کا فضل قریب و ساتھ ہے. بعد فضل حق قرین جان او، قرین کے معنی ساتھی کے آتے ہیں. ان کی روح سے اللہ تعالیٰ کا فضل قریب و ساتھ ہے. شاد باد ارواح شاگردان او، شاد باد خوش رہے، شاد باد خوش رہیں. شاد باد ارواح شاگردان او، اور ارواح روح کی جمع ہے اور شاگرد کی جمع شاگردہ، شاگرد کہتے ہیں طالب علم کو. شاد باد ارواح شاگردان او، ان کے شاگردوں کی روحیں بھی خوش رہیں. صاحب ابو یوسف قاضی شدہ، صاحب کے معنی ساتھی اور شین ضمیر ہے، اور ابو یوسف یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ قاضی ہوئے تھے، بغداد کے قاضی، بڑے قاضی جس کو آج کے زمانے میں چیف جسٹس کہا جاتا ہے، یعنی جو ججوں کا چیف ہوتا ہے. تو یہ اپنے زمانے میں جب ہارون الرشید خلیفہ تھا تو اس زمانے کے اندر یہ تمام قاضیوں کے چیف بنائے گئے تھے. تو صاحب ابو یوسف قاضی شدہ، ان کے ساتھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی شدہ منصب قضا پر فائز ہوئے بغداد میں. وضع محمد ذوالمنن راضی شدہ، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شاگرد تھے امام محمد. تو کہہ رہے وضع محمد ذوالمنن راضی شدہ، اور امام محمد سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا. تو ذوالمنن یہ منت کی جمع منن، تو ذوالمنن احسان والا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، احسانوں والا یعنی اللہ کی ذات. تو وضع محمد ذوالمنن راضی شدہ، اور امام محمد سے ذوالمنن اللہ تعالیٰ راضی شدہ راضی ہو. شافعی ادریس مالک با ظفر، کہہ رہے امام شافعی اور ان کا نام کیا تھا؟ ادریس. تو شافعی ادریس و مالک با ظفر، امام شافعی اور امام مالک و با ظفر اور امام ظفر. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایک بڑے امام ہیں، اور ان کا یہ کوئی مسلک والے نہیں تھے بلکہ یہ بھی حنفیہ میں آتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے مسلک کے پیروی تھے لیکن بالکلیہ نہیں تھے. تو شافعی ادریس مالک با ظفر، امام شافعی اور امام مالک اور امام ظفر. یافت ذیشان دین احمد زی و فر، یافت یافتن سے ہے، مطلق کا سیکھا ماضی مطلق، پانا، اور ذیشا کے معنی شوکت یعنی شان و شوکت، اور زیب و فر یہ دونوں مترادف ہے، اس کے معنی زیب و زینت کے آتے ہیں، آراستگی کے آتے ہیں. یافت ذیشا دین احمد زیب و فر، ان سب کے ذریعے دین اسلام کو شوکت و آراستگی ہوئی. یعنی دین اسلام یہ سب جو ہے، جیسے کسی گھر کو آراستہ کیا جاتا ہے تو جس چیز کے ذریعے سے آراستہ کیا جاتا ہے، جیسے لڑیاں ہیں، کیا کہتے ہیں، اور پینٹ ہے، اور اس پر نقش و نگار ہے، تو اس سے جو ہے گھر کو چمک ملتی ہے، دمک ملتی ہے. اسی طرح دین اسلام ایک مکان کی طرح ہے، ایک گھر کی طرح ہے، اور ان کی زینت یہ جو امام ہے، امام شافعی، امام مالک، امام ظفر، یہ سب ان کے لیے زیب و زینت کام کرتے ہیں. احمد حنبل کے بود او مرد حق، در ہمہ چیز از ہمہ بردہ سبق. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ اماموں میں مجتہدین میں، ائمہ مجتہدین میں چوتھے نمبر پر ہے، یعنی بعد میں ہوئے سب سے چوتھے نمبر پر یہ تشریف لائے دنیا کے اندر. لیکن ان کی پوری زندگی آزمائش کی نظر ہو گئی، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر طرح طرح کی مصیبتیں اٹھائی تھی. اور ان میں سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ایک زمانہ آیا جب خلفائے عباسیہ نے
میں سے ایک خلیفہ نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن شریف یہ مخلوق ہے، قرآن شریف یہ مخلوق ہے، اور یہ اس مسلک پر اتنا تشدد اختیار کیا کہ جو اس کا قائل نہیں ہوتا تھا اس کو وہ طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا، کوڑے لگواتا تھا اور جیل کے اندر ڈال دیتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ خالق کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہو سکتا ہے۔ کلام اللہ غیر مخلوق، انہوں نے کہا کلام اللہ غیر مخلوق، خدا کا کلام یہ مخلوق نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس پر ان کو سر عام ان کو لایا گیا، ان کے بدن سے کپڑے اتروا کر ان پر کوڑے برسائے گئے اور ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ تو اس طرح ان کی زندگی جو ہے ایک بڑا حصہ آزمائش کی نظر ہو گیا تھا۔ تو کہہ رہے احمد حنبل کے بود وہ مرد حق، امام احمد ابن حنبل جو حق پرست شخص تھے، در ہمہ چیز از ہمہ بردہ سبق، سب چیزوں میں سب سے سبقت لے گئے۔ تو اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ فتنہ خلق قرآن میں جس ثابت قدمی کا آپ نے ثبوت دیا وہ آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکا، تو گویا کہ سب سے سبقت لے گئے۔ روح شان در صدر جنت شاد باد، ان کی روح جنت الفردوس میں خوش رہے۔ روح شان در صدر جنت شاد باد، ان کی روح جنت الفردوس میں خوش رہے۔ قصر دین از علم شاہ آباد باد، دین کا محل، قصر کی عربی زبان کے لفظ ہے، محل کے معنی میں آتا ہے قصر دین کا محل، از علم شاہ ان کے علم سے آباد باد آباد رہے۔